السلام علیکم۔ फ़र्ज़ نماز جو ہے، صرف फ़رض نماز الحمدللہ وہ سب کو آتی ہے پڑھنی، لیکن ایک سمپل طریقہ اور ایک ہائر لیول طریقہ جو ہے بخاری سے میں آج آپ کو اس کے ریفرنسز اور میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے ہائر لیول آف نماز رمضان میں پڑھ سکتے ہیں۔ سمپل طریقے سے بھی جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑی نماز کو زیادہ بہتر بنا دیں۔ اس کا طریقہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے نماز اس کے وقت میں ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ جمع کر کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے وقت پہ جیسے ظہر کے وقت، عصر کے وقت پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ دوسرا طریقہ ہے رفع الذہن۔ رفع الذہن کرنا سنت ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ کریں گے مطلب کہ جب رفع الذہن کیا جاتا ہے تب اگر آپ تکبیر پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے پہلی جو رکعت ہے اس میں قرأت تھوڑی لمبی کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے قرأت تھوڑی کم کرنی ہے۔ اب قرأت کیسے لمبی کریں، ہمیں تو کچھ صورتیں ہی نہیں آتی، تو آپ کو 4 کل تو آتے ہی ہوں گے، تو پہلی قرأت میں آپ پہلی 2 صورتیں پڑھ لیں، پہلے 2 کل، اور دوسری قرأت میں آپ دوسرے 2 جو آخری صورتیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ قرأت کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو پوائنٹ ہے یہ مجھے کافی دیر بعد پتہ چلا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، اور فرض نماز میں، اور آخری 2 رکعتوں میں اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص یا کوئی بھی صورت آپ آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ یہی جو بھی 4 فرض آپ پڑھیں گے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملانی۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب آمین کہی جاتی ہے تو ہم اکثر آمین نہیں کہتے یا دل میں کہہ دیتے ہیں، آپ نے تھوڑی سی آواز بلند کر کے آمین کہنی ہے۔ اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک ہائر لیول آف پوائنٹ ہے نماز کا۔ رکوع میں اور سجدے میں جب ہم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح بھی شامل کرنی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی۔ یہ سجدے میں اور رکوع میں جب ہم ہوتے ہیں تب یہ تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی ایک تسبیح ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، سجدہ ساتھ ساتھ نہیں، ایک ہی سیکنڈ میں ایک سجدہ ہو گیا، 2 سیکنڈ میں دوسرا سجدہ ہو گیا، اس میں آپ نے ٹھہراؤ کرنا ہے، اور اس درمیان میں جو ٹھہراؤ ہے اس میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہم غفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ تسبیح آپ نے سجدوں کے درمیان جو ٹھہرا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، اس میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو ہم اتحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد ہم ربی جعلنی پڑھ کے سلام پھیر لیتے ہیں، نارملی یہی ہوتا ہے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب دعا والا جو پوائنٹ ہے جس میں ربی جعلنی آپ پڑھتے ہیں، ربی جعلنی پڑھنے کے بعد آپ سلام نہ پھیریں، آپ کچھ اور دعائیں بھی مانگیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا، اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک، جو بھی دعائیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں جس میں آپ مغفرت مانگ سکتے ہیں یا کوئی چیز مانگ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی، جنت مانگ سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مانگ سکتے ہیں، تو یہ ساری دعائیں مانگ کے آپ سلام پھیریں۔ امید ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھ آئے ہوگا، اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔